الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعليه صحابه دامن ابدا. قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم احسن قصص بیان کریں گے. قرآن میں احکام بھی ہیں، اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، علوم غیبیہ بھی ہیں اور سچے قصے. تو یہ حضرت مریم اور عیسیٰ کا تفصیلی بیان انہی احسن قصص سے ہے، سچے قصوں میں سے قصہ ہے. اور یہ بھی بارہا بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی قصے اور واقعات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عبرت کے لیے بیان فرمائے کہ امم سابقہ گزشتہ امتوں کے واقعات سے میرے حبیب کی امت عبرت حاصل کرے. محض قصے کو قصے کی حیثیت سے نہیں سننا چاہیے. ہر قصے، ہر واقعے کے آخر میں ایک نتیجہ ہوتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں جب یہ کمپیوٹر اور موبائل کا نہیں رہا دور تو گھروں میں عورتیں، بوڑھی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قصے کہانیاں سناتی تھیں. بچے قصے کہانی سنتے سنتے سو جاتے تھے، نتیجہ نہیں سنتے تھے. نتیجہ جب آتا تھا سو جاتے تھے. یہی ہماری قوم، ہمارے جو سنی بریلوی ہیں، رات بھر سنیں گے، نتیجے کا آتا تو یہ سو جاتے، عبرت نہیں حاصل کرتے. خیر، تو ذکر چل رہا تھا کہ حضرت مریم جب 13، 14، 16 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو ان کے پاس بھیجا اور جبریل کی پھونک سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی قدرت سے بلا باپ کے ان کے شکم میں آ گئے. اب میرے سامنے کتاب ہے تفسیر کی، علامہ جلال الدین سویت کی در منصور. بیت المقدس میں وہ تھی. فنفخ فی جیب درعہا، جبریل نے جیسے ہی ان کے گریبان میں پھونک ماری، فنہض عنہا، وہ وہاں سے اٹھیں، واستمر بہا حملا، اور حمل قرار پایا. اب ان کے دماغ میں آئی فقالت ان خرجت نہبت. بیت المقدس کا ایک پوروی حصہ، ایک مغربی حصہ. مغربی حصے میں لوگ عبادت کر رہے تھے. فإن خرجت نحو المغرب فالقوم يصلون نحو المغرب، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ولیکن اخرج نحو المشرق، مشرقی حصے کی طرف چلی ہیں. حیث لا یرانی احد، مجھے کوئی دیکھے نہ. فنحو المشرق، فخرجت نحو المشرق. ابھی وہ چلی رہی تھیں کہ اذ جاء المخاض، اتنے ہی میں درد زہ، جو پیدائش کا درد عورت کے ہوتا ہے، وہ شروع ہو گیا. فنظرت حل تجد شیئا تستر بہ، تو اب ظاہر بات ہے ایسے موقع پہ عورت کو پردے کی ضرورت ہے، حجاب کی ضرورت ہے. ادھر ادھر جلدی سے کہ
پردہ تلاش کرنے لگیں وہ. فلم ترى الا جذین نخلتیں، تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا، ایک سوکھی کھجور کا تنا نظر آیا جو برسوں سے اوپر سے سوکھی ہوئی، نہ کوئی پتا نہ کوئی اس میں ٹہنی، کچھ نہیں، جس کا ذکر ہے فَأَجَاهَا النَّخْلُ مَخَاضُ إِلَى جِذِي النَّخْلَةِ، تو درد زہ ان کو لے آیا کھجور کے تنے کے نیچے. فلما بدعت ہو، جس وقت حضرت عیسیٰ کو انہوں نے جنا ہے. اب سنیے وہیں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے. جس وقت حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس وقت عالم کیا ہوا دنیا کا، خر کل شیء یعبد من دون اللہ فی مشارق الارض مغاربہ، روئے زمین پر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جتنی چیزیں پوجی جاتی تھیں، غور کریے، پجاری نہیں، جو چیزیں پوجی جاتی تھیں، پیڑ پتھر جو بھی، جیسے ہی روئے زمین پر عیسیٰ کی ولادت ہوئی، ہر چیز اللہ کو چھوڑ کر جو پوجی جاتی تھی وہ سب کی سب خدا کو سجدے میں گر گئیں. ادھر ابلیس نے دیکھا کہ ہر چیز یہ سجدے میں. ففزع ابلیس گھبرایا، فخرجا، تو ایک پہاڑ پہ چڑھا. فلم یرا شیئا ینکرہ، کوئی اس نے ایسی چیز نہیں دیکھی جو اسے پریشان کرے. پھر پورب کی طرف گیا، وہاں بھی کچھ نہیں دیکھا. فجعل لا یبصر، پھر مغرب کی طرف، ادھر بھی کچھ نظر نہیں آیا. فبینما ہوا یطوف، ابھی وہ ادھر بھاگ رہا تھا، دوڑ بھاگ کر رہا تھا. مر بالنخلہ، اسی کھجور کے درخت کے پاس جب وہ پہنچا ہے، فاذا ہوا بامرأۃ معها غلام، تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے جو اس نے جنا ہے. اور عالم یہ ہے وَإِذَا بِالْمَلَائِكَةِ قَدْ أَحْدَقُوا بِهَا، اور چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو اور کھجور کے درخت کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. وَقَالَ هَا هُنَا حَدَثَ الْأَمْرُ، یہی کوئی واقعہ رونما ہوا ہے. جو ہر چیز سجدے میں گری ہے، کوئی عجوبی چیز یہیں ہی پیدا ہوئی ہے. فمال الیہم، ان کی طرف گیا. فقال ای شیء ھذا الذی حدث، یہ کیا ہے معاملہ؟ کلمتہ الملائکہ، تو فرشتے بولے اور کہا نبی ولد بغیر ذکر، ایک نبی کی پیدائش ہوئی ہے بلا باپ کے. فرشتوں نے کہا ایک نبی کی پیدائش ہوئی ہے بلا باپ کے. تو ابلیس کیا بولا؟ اما واللہ لأضلن بہ اکثر العالمین، بلا باپ کے نبی، قسم خدا کی ہم اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کریں گے، اکثر لوگوں کو. اور یہودیوں کو گمراہ کریں گے. فَأَضِلُّ الْيَهُودَ فَكَفَرُوا، تو یہودیوں نے تو انکار کر دیا، کو حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا. وَأَضِلُّ النَّصَارَى، اور گمراہ کریں گے نصارہ کو بھی، انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا. وَنَادَى مَلْكٌ مِّن تَحْتِهَا، اور نیچے سے فرشتے نے آواز دی. ادھر مریم پریشان تھی. جعل ربک تحتک سریا، اے مریم تمہارے لیے خدا نے نیچے دیکھو نہر جاری کر دی. بتایا تھا ہم نے کہ وہ برسوں کی سوکھی نہر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی. یہ اس طرح سے ان کی یہ ولادت ہوئی. اب ایک حدیث اور ابن عساکر نے، امام بہقی نے عبداللہ ابن عباس سے اور مرہ ابن مسعود سے
روایت کی ہے. دونوں بزرگ دونوں صحابی فرماتے خرجت مریم الی جانب المحراب، جو بیت المقدس میں محراب کہتا تھا، مریم ادھر چلی گئیں. اور اس کے بعد جب وہ پاک ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک مرد آیا، فتمثل لہا بشرا سویا، وہی جبریل علیہ السلام ایک حسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا. تو مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فخرجت وعلیہا جلبابہا، حضرت مریم نکلی، ان پر ایک چادر تھی، اور چادر کو پکڑ کے تو جبریل نے ان کے گریبان میں پھونکا، اور اس کے بعد وہ پھونک ان کے سینے میں اور سینے سے رحم میں پہنچی، اور اس کے بعد یہ کہ وہ حاملہ ہو گئیں. اور اس میں یہ بھی آیا فقالت امرات زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ ان کی سگی خالہ تھیں، انہوں نے کہا کہ اے بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مریم نے عرض کی خالہ میں حمل محسوس کر رہی ہوں. فقالت امرات زکریا فإنی وجدت ما فی بطنی یسجد للذی فی بطنک، تو بولی میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے، خدا کو سجدہ کر رہا ہے نا. وہ بولی زکریا کی بیوی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خدا کو، وہ تمہارے بچے کو سجدہ کر رہا ہے. اے مصدقم بکلمۃ، میں یہ بھی آ رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے تھے. فولدت امرات زکریا بیحییٰ، تو حضرت زکریا کی اہلیہ نے جو مریم کی خالہ تھیں یحییٰ علیہ السلام کو جنا. جب وہ پہنچے تو جو مریم نے جنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس طرح سے یہ ان کی ولادت ہوئی. ایک روایت اور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فلما ولدت ہو ذهب الشیطان فاخبر بنی اسرائیل، تو شیطان نکلا، اس نے بنی اسرائیل سے کہا ان مریم ولدت، مریم نے تو ایک بچہ دنا ہے. فلما ارادوا علی الکلام، تو جب انہوں نے مریم سے کلام کرنا چاہا تو اشارت الی عیسیٰ، تو حضرت مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم ان سے بات کرو، ہم بات نہیں کریں. انی عبداللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتابہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. یہ پوری آیتیں جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک حدیث اور ہے، ایک حدیث اور ہے حضرت مریم کی اسی حالت میں جب ولادت ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ ودت ہو کما تدعو النساء، جس طرح سے عام عورتیں بچہ جنتی ہیں اسی طرح سے انہوں نے بھی. فَأَصَابَهَا الْعَطْشُ، تو انہیں پیاس لگی، سخت پیاس. فَأَجْرَ اللَّهُ لَهَا جُدُولًا مِنَ الْأُرْدُنِ، یہ نہر اردن سے جاری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نہر جاری کر دی. اسی کا ذکر یہ جعل ربک من تحتک سریا، ایک نہر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی. اس کے ساتھ وہی کھجور کا درخت جو سوکھ گیا تھا بالکل، رطبن جنیا، اور ایک یہ کھجور ہوتی ہے بالکل تازہ کھجور ٹوٹی ہوئی اور ایک سوکھی کھجور. تو جو کھجوریں تھیں وہ بالکل تازہ کھجوریں، سوکھی ہوئی نہیں، تازہ کھجوریں. حزی الیک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزی الیک، اس کو ہلاؤ اپنی طرف، ہلاؤ اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ. جیسے انہوں نے ہلایا تو وہ تازہ کھجوریں ان کے گود میں گرنے لگیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلی واشربی، ان کو کھائیے اور اس نہر کا پانی پیجیے. وقرری عینا، اور بیٹے سے آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے، بیٹے سے آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. فقال کیف بی اذا سالونی من عین ھذا، تو یہ کہا ہے میرے معبود جب ہم جائیں گے اپنے گھر والوں میں اور لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ جس من عین ھذا، تو جبرائیل نے ان سے کہا فَإِمَّا تَرَيَنَّ، جب تم دیکھو من البشر احدن، کوئی انسان تم سے سوال کرے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، ہم نے اللہ کے لیے روزے کی نیت کر لی ہے، نظر مان لی ہے.
اس زمانے میں ہوتا یہ تھا جس طرح سے ہم لوگ روزہ کھانے پینے سے رکھتے ہیں، اس زمانے میں لوگ روزہ کھانے پینے کے علاوہ بولنے کے بھی رکھتے تھے کہ بولتے نہیں تھے، روزے میں کلام نہیں کرتے تھے۔ اب ہماری اس امت میں یہ چیز نہیں ہے، روزے میں بولنا منع نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تم سے لوگ کہیں، سوال کریں کہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تو تم کہہ دینا ہم نے روزے کی نیت کر لی، فلن نکلم الیوم انسیا، ہم آج کسی انسان سے بات نہیں کریں گے، ہم آج کسی انسان سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد یہ فَأَتَتْ بِهَا قَوْمَهَا، تو پھر وہ اپنے اس بچے کو اپنی قوم میں لے کے آئیں، اپنی قوم میں لے کے آئیں۔ اب سب سے زیادہ جو پریشان تھے وہ زکریا علیہ السلام تھے، آپ کی خالہ، طیب طاہر پاکیزہ خاندان، بیت المقدس کی قیادت اور سرداری کرنے والا خاندان، اس میں گھر میں ایک ایسا واقعہ ہو جائے پورا خاندان رنجیدہ، پورا خاندان پریشان۔ فقالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تمہاری 13-14 سال کی زندگی کس قدر عبادت و ریاضت اور عفت و پاک دامنی کے ساتھ گزری ہے، تمہارے والد کس قدر پاکیزہ اور طیب و طاہر، تمہاری والدہ حنا، یہ تو عجیب چیز لے کے آئیں آپ، شیئا فریا، ایک عجیب بہت بڑا۔ یا اخت ہارون، اس زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اس زمانے میں جب کسی کی پاک دامنی اور طہارت اور عفت بیان کرنا ہوتی تھی تو ہارون علیہ السلام سے تسبیح دیتی تھی۔ یا اخت ہارون ماں کانا ابو کے عمران سوا، اے مریم تمہارے باپ بھی برے نہیں تھے، عمران بہت نیک انسان تھے، وما کانت ام کے بغیہ، اور تمہاری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، ماں طیب طاہر پاکیزہ، باپ عابد زاہد، فانا آتیت ھذا الامر من ھذا الاخ الصالح والابی الصالح، بھائی نیک، خاندان نیک، باپ نیک، ماں نیک، سب نیک، یہ کیسے؟ زکریا علیہ السلام بہت پریشان تھے۔ فاشارت الیہ، کیونکہ انہوں نے روزے بولنا نہیں، فرمایا انہی سے پوچھنا، ابھی گہوارے ابھی پیدا ہوئے، فاشارت الیہ، مطلب یہ کہ تم ان سے بات کرو، تمہارے ہر سوال کا جواب یہ دیں گے۔ فإنی نذرت للرحمن صوما ان لا اکلمکم، ہم ان کے معاملے میں تم سے کوئی بات نہیں کریں، میری طرف سے جواب یہی دیں گے، میری طرف سے جواب یہی دیں گے، اور ان کا جواب تمہارے لیے معجزہ ہوگا، عبرت ہوگا، نشانی ہوگا۔ تو بولے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ کیا کہہ رہی ہے، جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے میں اس سے کیا بات کروں، جو بھی بچہ ہے گہوارے میں بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، میں اس سے کیا بات کروں؟ جیسے ہی ان حضرات نے کہا کہ میں اس سے کیا بات کروں، فَأَنْتَقَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا ہوئے بچے کو قوت گویائی عطا کی، فَعَبَّرَ عَنْ أُمِّهِ، تو اپنی ماں کی طرف سے جواب دینے لگے، انی عبداللہ، پہلا جو بولے یہ حضرت عیسیٰ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسائیوں کو رد کر دیا فوراً جنہوں نے خدا کا بیٹا، انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں۔ ایک روایت میں آیا یحییٰ السلام اس وقت 3 سال کے ہو چکے تھے، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَدَقَ بِهِ، تو سب سے پہلے خدا کے بندہ ہونے کی تصدیق یحییٰ نے کی، فَقَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو یحییٰ بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم خدا کے بندے ہو، اس کے رسول ہو۔ قَالَ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی اور نبی بنایا، وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبارک بنایا، جہاں کہیں جاؤں گا، جہاں کہیں رہوں گا ہم سے نفع ہی پہنچے گا، ہم سے برکتیں ہی آئیں گی۔ اینما کنتم، مبارک کا معنی کیا گیا ہے معلم الخیر،
مبارک کہتے ہیں اس انسان کو جو معلم الخیر ہو، جہاں جائے خیر سکھائے، خیر کی باتیں کرے۔ عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ التی جعل اللہ لعیسیٰ انہ کان معلما مؤدبا حیث توجہ۔ حضرت عیسیٰ کی برکت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ میں ایسی برکت رکھی تھی کہ جہاں جاتے تھے وہ لوگوں کو ادب اور تعلیم ہی دیتے تھے۔ اور کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور خدا نے ہمیں وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور کریے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اگر باپ ہوتے تو والدیہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ ننھی سی عمر میں بولے کہ خدا نے ہمیں وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور ماں کے ساتھ فرما برداری کی، یہ بات جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے کہی ہے، زکریا ابھی تک رو رہے تھے، قال زکریا اللہ اکبر، وہ زکریا جو ابھی تک رو رہے تھے، جیسے یہ جملہ کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، تو زکریا بولے اللہ اکبر، فَأَخَذَهُ، اور عیسیٰ کو لیا، فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے سے چپکا دیا۔ یہ واقعہ ناخوشگوار نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے۔ وہ زکریا جو ابھی رو رہے تھے، لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں اس کو بولتے ہیں حقیقت، لیکن یہ چیزیں قرآن کی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بَرًّا بِوَالِدَتِي، اگر باپ ہوتا، اگر باپ کے نطفے بھی شامل ہوتا تو برم خالی والدہ کا نام نہیں لیتے۔ زکریا سمجھ گئے یہ خدا کی طرف سے، یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے، مریم کی کرامت ہے کہ بلا باپ کے یہ پیدا ہوئے، فوراً اٹھایا گود میں سینے سے چپٹا لیا۔ فَعَلِمُوا أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ بَشَرٍ، تو سمجھ گئے کہ بلا باپ کے پیدا ہوئے۔ اور عرض کی اور فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغرور و متکبر نہیں بنایا ہے، ہمیں متواضع بنایا ہے۔ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ برا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں گزر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور ابن ابو شیبہ نے، امام ابو حاتم سے، ابو نعیم نے، امام مجاہد سے، امام مجاہد یہی مجاہد ابن جبر جن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید عبداللہ ابن عباس سے 30 مرتبہ پڑھا۔ امام مجاہد یہ وہ امام ہیں، فقیہ، محدث، مفسر، مکی جلیل القدر تابعی، ان کی جلالت علمیہ پر ان کے زمانے کے سارے علماء اتفاق کرتے تھے، وہ روایت کرتے ہیں۔ قالت مریم کنت اذا خلوت حدثنی عیسیٰ وکلمنی وہو فی بطنی۔ امام مجاہد روایت کرتے ہیں، مریم کہتی ہیں جب میں خلوت و تنہائی میں گئی تو عیسیٰ مجھ سے شکم میں باتیں کرتے تھے، کلمنی وہو فی بطنی، وہ میرے شکم میں مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ وذا کنت مع الناس سبحا فی بطنی، اور جب میں لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ میرے شکم میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے، وکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وانا اسمعو، میں سنتی تھی۔ امام مجاہد بیان فرماتے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ آگے، حزی الیک بجذع النخل، کہ مریم یہ کھجور کا درخت ہلاؤ، تمہارے اوپر گریں گی تر تازہ کھجوریں۔ فلما قال لها جبرائیل، جب جبرائیل نے یہ بات کہی تو روایت میں آیا کہ حضرت مریم کو سکون ملا، وہ پیدا ہوئے اور حضرت مریم نے خود ان کا نار کاٹا۔ وَلَفَّتْهُ فِي خَرْقَةٍ، اور ایک کپڑے میں ان کو لپیٹا۔ اب حملت ہو، ان کو لے کے آئیں۔ فَلَقِيَ قَوْمَهَا رَعْيَ بَقْرٍ وَهُمْ فِي طَلْبِهَا، تو روایت میں آیا ہے قوم کے ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، قوم جو ملی سب سے پہلے وہ ایک چرواہے سے ملی، وَهُمْ فِي طَلْبِهَا، اور وہ گھر والے خاندان والے لوگ جو تھے وہ مریم کی تلاش میں نکلے۔
قالوا یا راعی ہل رأیتا فتاتن کذا وکذا، اے چرواہے تم نے اس طرح کی عورت کو دیکھا؟ تو قال لا ولکن رأیت اللیلہ من بقری شیئا لم اراه منها قط فیما خلا قال رأیتها باتت ساجدا۔ تو وہ چرواہا بولا کہ ہم نے کسی ایسی عورت کو تو نہیں دیکھا، لیکن رات ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جانور جو ہیں وہ سب کے سب سجدے میں ہیں، اس وادی کی طرف سجدہ کر رہے ہیں۔ فانطلقوا حیث وصف لهم، تو جس وادی کی طرف اشارہ کیا اس چرواہے نے وہ سب مریم کے گھر والے ادھر چلے گئے۔ فلما رات ہو مریمہ جلست وجعلت ترضع عیسیٰ، تو دیکھا کہ مریم بیٹھی ہوئی اپنے عیسیٰ کو دودھ پلا رہی ہیں۔ فجاؤ، ان کے پاس آئے، وقفوا علیہا، اور ان کے پاس ٹھہرے۔ فقالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا معاملہ؟ فاشارت الیہ، تو پھر وہی بات کہ ان سے بات کرو۔ پھر انہوں نے کہا ہم ان سے کیا بات کریں؟ اللہ اکبر، عیسیٰ دودھ پی رہے تھے۔ قالوا کیف نقول من کان فی المہد صبیا، تو عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، اللہ اکبر، دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پہ ٹیک لگائی۔ چھوٹا بچہ جو، چھوٹا بچہ، کتنا چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کے ثم تکلم، پھر بات کریں، انی عبداللہ آتانی الکتاب، سنو مریم کے گھر والوں، مریم کے رشتہ داروں، سنو میری ماں کے خاندان والوں، انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، پوری آیت۔ دودھ پی رہے تھے، دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی والدہ کی طہارت و پاک دامنی پر گواہی دے رہے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارحاس تھا، یا ارحاس کہتے ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے موجودہ دکھایا جائے، اور حضرت مریم کی کرامت۔ یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اب یہاں پر ایک حدیث ابن عساکر ابو سعید خدری سے اور ابو ہریرہ سے، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا کلام کیا، اتنا کلام کرنے کے بعد پھر نہیں آپ بولے، پھر جس عمر میں بچے بولنا شروع کرتے اسی عمر میں بولے، صرف اتنی باتیں کہہ کے اپنی ماں کی طہارت و پاک دامنی بیان کرتی ہیں۔ اب یہاں پر ذرا چلیے ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا، طہارت تھی، اپنی والدہ کی طہارت اور پاک دامنی بیان کر رہے تھے۔ اب ایک حدیث سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان اللہ اطلق لسان عیسیٰ مرتن اخری فی صباح، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اور کلام کیا، اس کے بعد حتی بلغ ما بلغ الصبیان یتکلمون، پھر آپ اس عمر کو پہنچے جس عمر میں بچے کلام کرتے ہیں تبھی، لیکن تکلم محمد بتحمید لم تسمع الاذان مثلہ، ہمارے آپ کے نبی جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت ہمارے آپ کے نبی نے جو کلام کیا وہ سننے کے قابل ہے۔ عام طور سے ایک حدیث ہوئی کہ سرکار جب پیدا ہوئے تھے تو رب حبلی امتی رب حبلی امتی، یہ تو امت کے بارے میں آپ نے عرض کیا تھا، لیکن اللہ تعالی کی ایسی حمد اور ایسی ثنا اور ایسی مجد بیان کی تھی کہ آج تک کوئی ایسی حمد اس کی بیان کر ہی نہیں سکا، وہ حمد کانوں نے سنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بھی ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں آمنہ کے شکم سے، حیث انتقا طفلن انتقہ طفلن، اللہ تعالیٰ نے حالت طفلی میں اپنے حبیب کو قوت گویائی دی، اور قوت گویائی دینے پر آپ اپنے خالق و مالک کی حمد کس طرح سے وہ سنیے، اللہم انت القریب فی علوک، المتعالی فی دنوک، الرفیع علی کل شیء من خلقک، انت الذی نفذ بصرک فی خلقک وحارت الابصار دون النظر الیک، انت الذی اشرقت نورک
دج اللیل ظلام وطلعت بعظمتك ارکان العرش نورا فلم يبلغ احد بصفته صفتك فتبارك اللهم خالق الخلق بعزتك مقدر الامور بحکمتك مبدی الخلق بعظمتك ثم امسك الله لسانه حتى بلغ. یہ حدیث ہے. جیسے ہی ہمارے آپ کے نبی پیدا ہوئے ان کلمات سے خدا کی حمد کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنی عزت و علو بلندی کے باوجود مخلوق کے قریب ہے. اور کہیے اس کو ایسے نہیں سمجھیں گے. جو شخص جو ذات جتنی زیادہ عظیم ہوتی ہے وہ لوگوں سے اتنی ہی دور ہوتی ہے. ملک میں سب سے کم لوگ پرائم منسٹر سے ملتے ہوں گے یا راشٹرپتی سے. ایک طریقہ ہے. جو جتنے رتبے کا ہوگا اس کی اتنے ہی کم لوگوں سے ملاقات ہوگی. کسی ادارے کا، کسی یونیورسٹی کا چانسلر یا وائس چانسلر، پروفیسر، ٹیچر جتنا لوگوں سے ملے گا وہ نہیں ملے گا. ڈی ایم اپنے جو اس کے ماتحت ادھکاری ہیں ان سے ملے گا کہ جائیے آپ ادھر جائیے آپ ادھر جائیے، بس 6 لوگوں سے 10 لوگوں سے ملے گا. پھر دیکھیے خدا کی حمد کے کلمات دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی مجد اور اپنا تعارف اور اپنی معرفت کس طرح سے عطا فرمائی. ایسے ہی اولیاء اللہ میں جن کو یہ چیزیں القاء ہوتی ہیں وہی خدا کا تقرب حاصل ہے. غور کریے. اللہم انت القریب فی علوبک، اپنی عزتوں عظمتوں کبریائی بلندی کے باوجود تو سب کے قریب ہے. یہ صرف خدا کی شان ہے. ورنہ مخلوق میں جو جتنا زیادہ عظیم ہوتا ہے لوگوں سے اتنا ہی دور ہوتا ہے، بخلاف خدا کے غیر متناہی عزتوں عظمتوں کے باوجود وہ سب کے قریب ہے. اور دوسری شان کیا ہے؟ المتعالی فی دنوبک، اور قریب ہونے کے بعد بھی تو عظمت والا ہے. پھر سنیے کہ جو آدمی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے، جو زیادہ ملتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں لوگوں سے اس لیے کم ملتے کہ میرا وقار نہ گرے. بہت کم ملتے ہیں. پہلے تو یہ دنیا دار ہونے والے کرتے تھے، اب تو جو اپنے آپ کو فقیر اور پیر کہلاتے ہیں وہ بھی بہت کم ملتے ہیں. جتنا کم ملیں گے اتنا ہی زیادہ عزت بڑھے گی. جتنی زیادہ کم ملیں گے اتنی زیادہ عزت بڑھے گی. معاملہ ادھر بھی دیکھیے آپ، خدا کی شان دیکھیے آپ کہ اتنا قریب ہے اور جتنا قریب ہے اتنا ہی بلند ہے. یہ تعریف، یہ ثنا، یہ مجد، یہ خدا کی حمد ابھی ابھی پیدا ہوئے وہ دامنا سے مصطفیٰ جان رحمت تعریف کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں. انت الذی اشرقت بضوء نور کا دجل ظلام. اے میرے مولا تیرے نور ازلی سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں. وطلعت بعظمتک ارکان العرش. اے میرے مولا تیرے نور کی تجلیوں سے عرش کے پائے روشن ہیں. فلم یبلغ احد بصفته صفتک. اے میرے کریم کوئی کتنا ہی با کمال کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا ہی با عظمت کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا ہی با علم کیوں نہ ہو جائے، لیکن تیری عظمت، تیرے علم، تیرے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تیری عزت، تیری عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. فتبارک اللہ، تبارکت اللہم. اے اللہ تیری ذات بابرکت ہے. خالق الخلق بعزت کا. اے اللہ تو نے مخلوق کو اپنی عزت سے پیدا کیا ہے، ضرورت سے نہیں پیدا کیا ہے. ہم لوگ چیزیں بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، ضرورت سے کرتے ہیں. ہم مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، ضرورت سے بناتے ہیں. لیکن قربان جاؤ، اللہم خالق الخلق بعزت کا، مقدر الامور بحکمت کا.
تو نے تقدیریں اپنی حکمت سے بنائی ہیں اور تو نے مخلوق کو ابتداءً اپنی عظمت سے پیدا کیا. اتنے کلمات اللہ تعالیٰ کے حبیب نے پیدائش کے وقت اپنے خالق و مالک کی حمد میں بولے. اس کے بعد ثم امسک اللہ لسانہ، پھر سرکار نہیں بولے، پھر جس عمر میں بچے بولتے ہیں اسی وقت بولے. یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. اب اس کے بعد میں اس واقعے کو جلدی سے ختم کر دوں، جلدی سے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہ ہے قصہ عیسیٰ ابن مریم کا. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ حق بات ہے، یہ وہ حق عقیدہ ہے جس میں تم شک کر رہے ہو. یہودیوں سے خطاب ہے، عیسائیوں سے خطاب ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ ولد. عیسائیوں کو اذا قضى امرا، وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے فانما یقول له کن فیکون، تو وہ صرف اتنا فرماتا ہے ہو فیکون، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. وان اللہ ربی وربکم، اور بے شک عیسیٰ کا ادھر، بے شک خدا میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے. عیسیٰ علیہ السلام، اے لوگو، خدا میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، اسی کو پوجو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ پیغام عیسیٰ نے دیا. پھر بعد میں کیا ہوا؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر آپس میں عیسائیوں ہی میں اختلاف ہو گیا. فاختلف الاحزاب، احزاب حزب فرقے بن گئے آپس میں. بینہم فویل الذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پھر وہ آپس میں انہوں نے اختلاف کیا. اب وہ اختلاف کیسے ہوا؟ ایک حدیث میں اور عرض کر دوں بس. اس کے بعد اب جو ماننے والے تھے وہ ان میں آپس میں، جس کو فرماتا اللہ تھا ذالک الذی یمترون فیہ، جس میں تم شک کر رہے ہو. بنی اسرائیل ایک جگہ جمع ہوئے، انہوں نے 4 لوگوں کا انتخاب کیا. اخرجوا منہم 4 نفر، ہر قوم کا ایک ایک عالم لیا اور کہا کہ تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں فیصلہ کرو. فتشاوروا فی عیسیٰ، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. یہ فرقے کیسے بنے، عیسائیوں میں فرقے کیسے بنے. تشاوروا فی عیسیٰ حین رفع، جب انہیں فقال احدهم هو اللہ هبط الى الارض فاحیا من احیا وامات من امات. تو 4 عالم اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا. ایک نے کہا وہ خدا تھے جو زمین پہ اترے تھے، جسے چاہا اسے زندہ کیا، جسے چاہا اسے مارا. ثم صعد الى السماء، پھر وہ آسمان پہ چلے گئے. ہم الیعقوبیہ، وہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے، یعقوبیہ. فقالت الثلاثہ، 3 وہ جو تھے انہوں نے کہا نہ کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو. ثم قال اثنان منہم للثالث، پھر 2 نے تیسرے سے کہا کہ تم بتاؤ قل فی، تمہارا اس میں کیا عقیدہ ہے، کیا رائے قائم کرتے ہو. فقال هو ابن اللہ، وہ خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے تھے. ہم نستوریہ، وہ فرقہ نستوریہ کہلاتا ہے. فقال اثنان کذبتا، تم بھی جھوٹ بولتے ہو. ثم قال احد الاثنین للآخر، پھر 2 میں سے ایک نے دوسرے سے کہا قل فیہ، تم کو اس میں کیا کہتے ہو. تو وہ بولا ہوا ثالث و ثلاثہ، وہ 3 خداؤں کا ایک تھے، وہ 3 خداؤں کا ایک تھے، یعنی 3 خدا ہیں، ان میں ایک عیسیٰ ہیں، ایک عیسیٰ ہیں. یعنی اللہ الہ ہے، عیسیٰ الہ ہیں اور ان کی ماں الہ ہیں. ہم الاسرائیلیہ، یہ فرقہ اسرائیلیہ کہلاتا ہے. ہم ملوک النصارہ، یہی فرقہ نصارہ میں بادشاہت کرتا رہا. فقال الرابع، لیکن چوتھا جو عالم تھا اس نے کہا تو بھی جھوٹا کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہوا عبداللہ، وہ خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. وہ روح، اور اس کی روح ہیں. وہ کلمتہ، اس کا کلمہ ہے. وہ المسلمون، یہی اسلام، یہی مومن تھے. بس یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ عبداللہ ہیں
رسول اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ قرآن میں چاروں صفتیں آپ کی بیان کی گئی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، کلمت اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہے، اور مسیح اللہ۔ یہی چار صفات عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی۔ یہی عقیدہ ہم مسلمانوں کو، ہم امتی محمدی کو عیسیٰ کے بارے میں رکھنا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔